بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی سیاست میں بہت بڑی ہلچل ہے۔ کچھ دیر بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب جائیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملیں گے، اور یہی خبریں آ رہی ہے کہ شاید آج پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری بھیج دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان میں ٹیررزم کی بدترین صورتحال ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، کڈنیپنگ فور رینسم ہے، اور اس کے ساتھ مہنگائی اور بے روزگاری بھی ہے۔ ان موضوعات پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں رفعت اللہ اورکزئی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رفعت اللہ اورکزئی صاحب سینئر صحافی ہیں اور خیبر نیوز کے ہمارے ساتھی ہیں۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان سردار بابک صاحب جنرل سیکرٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، اور اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے عامر رانا صاحب، اور جرمنی سے ہمارے ساتھ ہوں گے افغان صحافی انیس الرحمان صاحب، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے۔ اچھا رفعت صاحب، ایک تو پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک الگ قسم کا ایشو ہے، ایک الگ قسم کا مسئلہ ہے، لیکن پورے پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، خاص کر خیبر پختونخوا کی بات ہم کریں تو گزشتہ سال یعنی 2022 دہشت گردی کے حوالے سے بہت بھاری رہا۔ بالکل، تقریباً 400 کے قریب حملے ہوئے، اور اس میں 533 عام یا اس میں جو اموات ہوئی، جس میں 282 یعنی 282 سیکورٹی فورسز کے جوان بھی اس میں، آفیسر بھی اس میں شہید ہوئے۔ اس ٹیررزم کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت یا ہماری ریاست کی ترجیح میں شامل ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی خبریں آئی، لیکن نہ تو پارلیمنٹ میں وہ خبریں آئی نہ عوام کو بتائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست ٹی ٹی پی یا ٹیررزم کے حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے پورے 2022 کے، تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ جو 2022 کا سال تھا، یہ انتہائی جو ہے نا وہ بڑا پرتشدد رہا۔ جی، وہ اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے بھی مطلب افغانستان سے جب وہاں پہ حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومت ہوتی تھی تو اس وقت بھی وہاں سے حملے ہوتے تھے، لیکن جب سے امارت اسلامی یعنی 15 اگست 2021 کو جب وہ کابل پہ قابض ہوئے تو اس کے بعد سے ہم بالکل یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ تشدد میں اتنا اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں سے تو بڑے جو ہے نا وہ اس وقت ایسے پیغامات دیے گئے کہ جیسے اب ہمارے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں۔ جی، تو جو اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مسلسل جو ہے نا وہ حملوں میں اضافہ ہوا۔ کوئی 4-5 مرتبہ تو ہماری جو فوج ہے وہ آن دا ریکارڈ یہ کہہ چکی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ صحیح۔ شاید یہ کبھی جو ہے نا اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں اس طرح پاکستان نے کئی مرتبہ کہا ہوگا، لیکن اتنے کم وقت میں 4-5 مرتبہ کہنا شاید انہوں نے نہیں کہا ہوگا، پاکستان نے کبھی نہیں کہا ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اس میں جو ہے نا پہلی مرتبہ اس طرح یہ سامنے آیا۔ تو ابھی جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا، وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا، ایک کوشش کی گئی، اس کے ساتھ بھی بڑے جو ہے نا وہ امیدیں وابستہ کی گئی کہ اب یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ وہاں پہ بات جو ہے نا کچھ مطالبات پہ اٹک گئی، جیسے ٹی ٹی پی کے بڑے سخت قسم کے مطالبات تھے، وہ جو فاٹا مرجر تھا اس کی وہ ریورس چاہتے ہیں، اسلحے کے ساتھ جو ہے نا واپس آنا، یہ 2 اس میں بڑے اہم مطالبے تھے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ جو ہے نا ریاست پاکستان کے لیے اس کا ماننا جو ہے نا وہ بہت مشکل نظر آتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کلپ بھی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کی بات چیت تھی جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے، وہ بھی ہم چلائیں گے۔ آپ بات کریں تو پلیز۔ ہاں، تو یہ پھر میں ابھی یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کی کلپ کی بات کی، اس کی طرف اس پہ وہ بڑا اہم کلپ ہے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ تو پھر مذاکرات کا ایک کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد سے جو ہے نا بالکل انہیں ایک صاف انڈیکیشنز ہے کہ جو ہے نا ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے۔ جو یہ پچھلا جو 1 سال ہے اس میں سب سے زیادہ واقعات جو ہے وہ جنوبی اضلاع میں ہوئے ہیں، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، یعنی افغانستان بارڈر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر ہوئے ہیں۔ بالکل، لیکن افغان بارڈر تو جو ہے نا وہ باجوڑ کے ساتھ بھی لگتا ہے، دیر کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن یہ اس ایریا میں جو ہے نا وہ حملے زیادہ ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو ہے نا یہ چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ ملٹری جو ہے نا اس کی موومنٹ بھی نظر آئی ہے۔ جو سرکاری عمارات ہے، اسکول ہے،
جو باقی کالجز ہے وہاں پہ جو ہے نا ملٹری پہنچ چکی ہے. تو اب یہ جو ہے نا واضح نہیں ہے کہ یہ آپریشن کس قسم کا ہوگا, کیونکہ یہاں پختونخوا کے اندر ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ طالبان قابض ہو. تو یہ ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہوں گی. جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سرحد پار ہے, سارے افغانستان میں ہے. ان کی یہاں پہ سلیپر سیلز ہے, سلیپر سیلز کو جو ہے نا وہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. ابھی تک تو جس طرح ہم گزشتہ 60-70 سالوں سے ہم مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں افغانستان کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, وہ کمروں کے اندر دروازوں کے پیچھے چھپ کر, عوام سے چھپا کر وہ بنائے جاتے ہیں. اس بار بھی میرے خیال میں یہی سین ہے. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ اجلاس ہوتا ہے, اس میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں, لیکن عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے, عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے, عوام کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. عوام سے پتہ نہیں یہ کیوں چھپاتے ہیں. کیا ان کو عوام کو, پاکستانی عوام کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ جو ہمارے یعنی کل کتنا اہم دن تھا اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب وہ پنجاب الیکشن میں اپنے بندے پوری کر رہے تھے, تو اگر اتنی ہی نان سیریس پوسٹ ہے وزیر داخلہ کی تو یہ کسی اور کو دیتے دیا, اس کو ختم کر دیں. آپ کی بات 100% درست ہے. یہ جو ابھی مذاکرات کا جو سلسلہ عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا, اس کو بھی جو ہے نا مطلب سیکرٹ رکھا گیا. وہ جو خود عمران خان صاحب نے ایک ٹرکش میڈیا سے جو ہے نا وہ ایک سوال ہوا تو اس نے سوال کا جواب دیا, اس میں یہ معلوم ہوا. اس وقت بھی جو ہے نا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. صرف اتنا ہوا کہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی, اس میں جو ہے نا وہ سارے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی, لیکن پھر بھی جو ہے نا اس میں لوگ اس میں خوش نہیں تھے. ان سے وہ تو لی گئی تھی, رائے ان کی لی گئی تھی, وہ سارے ایگری تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر اس میں اب تو جو ہے نا بالکل جو عام لوگ ہیں وہ اس کے بڑے سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا کے اندر جو ہے نا مظاہرے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ جو ہے نا, یہ ابھی حال ہی میں جو جنوبی وزیرستان میں ایک دھرنا جاری ہے وہ بھی امن کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے باجوڑ میں ہوا, خیبر میں ہوا, اور مختلف جو وزیرستان کوئی ایسا علاقہ اب تو جو ہے نا میرے خیال میں پختونخوا کے جو یہ 26-27 اضلاع ہے اس میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں رہا جہاں پہ مظاہرہ نہیں ہوا. یہ مظاہرہ جو ہو رہے ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا اپنے ناظرین کی نالج کے لیے کہ یہ کس کے خلاف ہو رہے ہیں اور کس مقصد کے تحت ہو رہے ہیں مظاہرے؟ یہ اصل میں یہ امن, لوگ جو ہے نا امن کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ جو ہے ان کو خدشہ ہے کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے یہاں پہ جس طرح مالاکنڈ کے اندر, وزیرستان کے اندر, پھر پورا پختونخوا جو ہے نا اس وقت جل رہا تھا. وہاں پہ جس طرح مطلب شدت پسندی تھی, دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, پھر ملٹری آپریشن ہوئے, اس کی وجہ سے لوگوں نے بڑی سفرنگ جو ہے نا وہ محسوس یعنی وہ برداشت کیے, بڑی انہوں نے مشکلات برداشت کی, انہوں نے گھر بار چھوڑے, ان کی جائیدادیں تباہ ہو گئی, وہ ہلاکتیں, ان کے خاندان جو ہے نا اس میں مارے گئے. تو اب لوگوں کو وہی خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ والی صورتحال بن جائے. تو اب لوگ اپنے طور پہ, کیونکہ ایک تو جو کنفیوژن ہے بہت زیادہ, خدا نخواستہ پھر 2007 والی جو سین تھی, جو تباہی تھی, قتل عام تھی, یا جو لاشیں گر رہی تھی, وہ صورتحال دوبارہ نہ آئے, وہ بھی ہے. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے. اب یہ عمران خان صاحب کا کلپ ہمارے پاس ہے, پروڈیوسر صاحب اگر آپ یہ کلپ چلا سکے عمران خان صاحب کی, جن میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے آخری دنوں میں وہ نزدیک پہنچ چکے تھے ٹی ٹی پی یا جو تحریک طالبان کی جماعت ہے ان سے, اور ان کو واپس لایا جا رہا تھا. اور 40,000 کی وہ فگر بتا رہے ہیں کہ ان کے خاندان تھے, اور تقریباً 4 سے 5 ہزار ان کے جنگجو تھے یا جو ان کے دہشت گرد تھے, تو ان کو واپس پاکستان لانے کا منصوبہ تھا. اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے تو اس نئی حکومت کی وجہ سے وہ ان کا منصوبہ خراب ہو گیا, اور طالبان نے دوبارہ حملے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی. اگر یہ کلپ ہے پروڈیوسر صاحب تو یہ کلپ چلائیے گا, اس کے بعد پھر ہم اس پر بحث کریں گے. تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے, وار آن ٹیرر کے, لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں, اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا وہاں. جی ناظرین, آپ نے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم, ان کی یہ سپیچ سنی جو انہوں نے کل کی
اور یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ پاکستان دہشت گردی سے نبرد آزما ہے. روزانہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی لاشیں گر رہی ہیں, اور ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ منصوبہ تھا یا ان کا یہ پلان تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان واپس آ کر سیٹل کرانا چاہتے تھے, اور اس پر جو پیسے بھی لگنے تھے اور یہ بھی وہ فرما رہے ہیں کہ 40-50 ہزار لوگوں کو وہ افغانستان تو نہیں چھوڑ کے آ سکتے. سرور حسین بابک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سرور حسین بابک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں. بابک صاحب, آپ سے اسی عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت سیٹل کرانے کے لیے, یعنی پاکستان میں طالبان کو بسانے کے لیے کوشش کر رہی تھی, اور وہ یہ کام یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نیک کام تھا, یہ پاکستان کی خدمت تھی. جو نئی حکومت آئی پی ڈی ایم کی, جس میں آپ کی سپورٹ بھی شامل ہے, تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جو پروسیس تھا مذاکرات کا ڈیریل کیا, اور اسی وجہ سے یہ تباہی ہے پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو یہ کہ دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح حکومت کی اتحادی ہے کہ وہ نہیں حمایتی, میں نے حمایتی کہا ہے, اتحادی نہیں کہا میں نے. جی. اور جہاں تک عمران خان کی اس تقریر کا تعلق ہے یا اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, تو یہ تو ابھی سارے جانتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, دہشت گرد تنظیمیں بنانا, جی, دہشت گرد تنظیموں کو پالنا اور دہشت گرد تنظیموں کو جنگی پالیسی کے لیے استعمال کرنا, یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی پالیسی ہے یا شہباز شریف کی پالیسی ہے یا کسی حکومت کی پالیسی ہے. ہاں, سہولت کاری کے حوالے سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ساری دنیا طالبان خان کہتے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کس نے کیا. یہ تو مرکزی حکومت نے کیا کہ صوبائی حکومت نے کیا. یہاں پہ تو صوبائی حکومت ہے. تو ان دہشت گردوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے ان کے لوگ بھتے بھی دے رہے ہیں اور ان کے لوگ ماہانہ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور ان کو سیف سائٹ بھی دے رہے ہیں, تو وہ تو ایک سہولت کاری کا کلیعام سہولت کاری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی, بلکہ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک طالبان کی پولیٹیکل ونگ ہے, تو یہ تو سہولت کار ہے, یہ سے انکار کر سکتا ہے. یعنی اس دن جانی خیل میں ہزاروں لوگ اپنے علاقے میں امن کے لیے نکلے تھے, اور اس کی حکومت نے وہاں پہ ان پہ ایف آئی آر کیا. اسی طرح جب خیبر میں لوگ نکلتے ہیں امن کے لیے, پرامن احتجاج کرتے ہیں, ظاہر یہاں پہ بدامنی ہے. سوات میں جب لوگ نکلتے ہیں یا کسی اور علاقے میں لوگ نکلتے ہیں, تو عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان عوام پہ, اپنے عوام پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں. جی, تو عمران خان اور پی ٹی آئی تو سہولت کار ہے, اور اس میں دوسری کون سی رائے ہو سکتی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ لینڈ آرڈر کا جو انٹرنل ایشو ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, یا جو مہنگائی ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے. یا اگر ہم اپنی آئین کو ابھی اٹھائیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو پاکستان میں تو صوبے خود مختار ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا, جہاں پہ 2013 سے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے, جی, یہاں پہ آئین معطل ہے. اور میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ پختونوں کو اور پختونخوا کے عوام کو تو سمجھنا چاہیے. اب بیرسٹر سیف کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, صوبائی حکومت ترجمان ہے, پی ٹی آئی کا ممبر ہے. کبھی آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے کہ آپ نے 95 ایم پی ایز میں کیوں نہیں لگائے؟ ظاہر ہے عمران خان سہولت کار ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے, عمران خان لاڈلا ہے, اور میڈیا بھی اس کو سیف سپیس دے رہی ہے. نہیں, عمران خان بھی لاڈلا ہے, یہ ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں, لیکن ویسے ظاہر عمران خان کا سیاست سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. عمران خان کو سیاست میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ سیاست کو بدنام کرنا, معاشرے کو عدمی برداشت کا شکار کرنا, پارلیمانی اور نظام کو سبوتاش کرنا, قانون کی عملداری کو پاؤں تلے روندنا, کرپشن کرنا. یعنی 10 سال سے ایک کلیعام کرپشن کر رہا ہے, تو آپ نے کبھی دیکھا کہ اینٹی کرپشن حل کیا؟ آپ کے خیال میں یہ جو ٹیررزم کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, حملے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے میڈیا پر تو یہ باتیں نہیں آ رہی، لیکن دراصل حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آپ کے خیال میں حل کیا ہے اس ایشو کا؟ یہ جو ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹیررزم. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حل تو دیکھیں وہ لوگ حل دے سکتے ہیں جو مسئلے کو سمجھتے ہیں. جی مسئلے کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ کل آپ دیکھیں کہ سارا جو پختونخوا ہے بارشوں کے باوجود مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی میڈیا پنجاب اسمبلی کو پرویز الہی آ گئے کہ نہیں آ گئے، اعتماد کا ووٹ لیا کہ نہیں لیا، یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے بدامنی کا. اسی مسئلے میں ایران بھی ملوث ہے، اسی مسئلے میں ہندوستان بھی ملوث ہے، اسی مسئلے میں چائنا بھی ملوث ہے، امریکہ بھی ملوث ہے، طالبان بھی ملوث ہے، پاکستان بھی ملوث ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں آپ کو، مجھے، ہم سب کو، کہ خطے میں دہشت گردی ہے لیکن ایران جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. صحیح. ہندوستان نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، چائنا نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، روس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور امریکہ تو پیسہ اور ڈالر پھینک رہے ہیں یہاں پہ، وہ تو ہزاروں میل دور ہے، وہ تو بالکل محفوظ ہی ہے. صحیح. پاکستان بھی محفوظ ہے، پختون محفوظ نہیں ہے اور بلوچ محفوظ نہیں ہے. ورنہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اس کی 12 کروڑ آبادی ہے. جی 12 کروڑ آبادی بالکل سیکیور ہے، وہاں پہ نہ دہشت گردی ہے. وہاں پہ طالبان نہیں ہے. جی طالبان نہیں ہے وہاں پر. دہشت گرد نہیں ہے وہاں پہ. جی. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ دہشت گردی کون کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کر سکتے ہیں. صحیح. تو پنجاب بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سارے پختون، جب بھی وہ دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں وہ مخاطب پھر پختونوں کو کرتے ہیں، وہ تشبیہ پختونوں سے دے رہے ہیں. تو حل مسئلے کا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسیاں جو ہے وہ بدل دینی چاہیے، ماضی سے سبق لینا چاہیے، اور افغانستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ تصور کرنا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی فیض حمید صاحب ادھر سے چلے گئے، ادھر اٹھ کے کہوا پی رہے ہیں. لیکن دنیا میں کسی بھی ریاست کی خود مختاری پہ جب آپ حملہ کرتے ہو، وہاں کے کروڑوں عوام کی دل آپ کس طرح جیت سکتے ہو؟ یہ بندوق کی نالے پہ آپ نہیں جیت سکتے ہو. اس کی جو ریپرکشنز ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے اب فیض حمید کون ہے؟ وہ پنجابی ہے. لیکن جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آ کے یہاں پہ پختونوں کو مار رہے ہیں. کس کے لیے مار رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ مار رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ تو ریاست میں تو خیر پنجابی پختون وہ تو ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، ایز اے اسٹیٹ پالیسی. یہ کیسی پالیسی ہے کہ 45 سال سے پختون جل رہے ہیں اور پنجاب سیکیور ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کوشچن تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کیونکہ جو پالیسی ہے اس میں تو پشتون بھی شامل ہے ریاستی پالیسی بنانے میں. یہ تو سارے مل کر ایلیٹ. کون کہہ سکتا ہے کہ ریاست کی ہر ایک ریاست کی پالیسی؟ تو ہندوستان میں پالیسیاں کون بناتے ہیں؟ پارلیمان بناتے ہیں. امریکہ میں پالیسیاں کون بناتے ہیں؟ پارلیمان بناتے ہیں. یہاں پارلیمان پالیسیاں بناتے ہیں. اگر پارلیمان پالیسیاں بناتی تو بیرسٹر سیف کہتا ہے کہ یہ میں تو ذاتی نوعیت پہ اور ذاتی حیثیت پہ یہ مذاکرات کرتا ہوں. کبھی کسی نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے؟ کبھی کسی نے عمران خان سے پوچھا ہے کہ اس بندے کو آپ نے کیوں لائے؟ عمران خان نے تو خیر تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کر رہی تھی مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ہم تو قریب پہنچ چکے تھے ان کو واپس لانے یا ریسیٹل کرنے میں. یہ کلپ بھی ان کی ہم نے ابھی چلائی ہے، وہ تصدیق کر رہے ہیں. اس میں میرا ایک سوال ہے، یہ جو خان صاحب کوشچن میں آپ سے بھی یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری بریک کا اشارہ کیا، بریک کے بعد پھر آپ سے یہ کوشچن میں کروں گا. نظریہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. عامر رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون پر. عامر رانا صاحب تجزیہ کار ہیں اور بنٹنسی پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے اور اس ریجن کے حالات پر ان کی گہری نظر ہے. عامر رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عامر رانا صاحب گزشتہ دنوں عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کی حکومت ٹی ٹی پی کو پاکستان واپس لا کر ری سیٹل کرانا چاہ رہی تھی.
اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی جس کے تحت تقریباً 40,000 لوگوں کو واپس پاکستان لانا تھا. لیکن یہ جو نئی حکومت آئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پروسیس ڈیریل ہوا. تو آپ کے خیال میں یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو آج اور ریاست پاکستان دوسری جانب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیررزم اور ملیٹنسی کے خلاف یا TTP کے خلاف لڑنا ہے. تو اگر TTP کے خلاف ریاست لے لڑنا ہے اور عمران خان صاحب کو یا مذہبی جماعتوں کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے تو آپ کے خیال میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ بیان تو دیا ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس فیصلے میں شریک تھے طالبان کو لایا جائے اور ان کو یہ ری انٹیگریٹ کیا جائے. لیکن یہ واقعہ کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد تبدیل ہو گئے تو شاید یہ کوئی درست بات نہیں ہے, کیونکہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس نے سیکورٹی پالیسی کے اوپر سب سے زیادہ انکروچ بھی نہیں کیا, اور یہ پروسیس جو ریورس ہو گیا تھا خان صاحب کے ہوتے ہوئے, کیونکہ TTP نے پاکستان میں حملے تیز کر دیے تھے اور جس قسم کے مطالبات ان کے سامنے آ رہے تھے تو اس کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اپریہنشن بڑھ گئی تھی. تو یہ سویڈین گورنمنٹ کا عمومی طور کے اوپر اس طرح کی پالیسی میں عمل دخل کم ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب کی ایک خاص اپروچ ہے TTP کے بارے میں, افغان طالبان کے بارے میں, تو اس لیے وہ آن بورڈ تھے اس میں, اور یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ریلیکٹنٹلی جو ہے اس وقت آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا عمران صاحب, گزشتہ ایک سال میں یعنی 2022 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, تقریباً 400 کے قریب حملے ہوئے ہیں جس میں 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی حکومت جانے کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی امارت اسلامی کی شکل میں افغانستان میں, تو اس کے بعد پاکستان میں یہ حملے زیادہ ہوئے ہیں, تو اس کا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ TTP کو افغانستان طالبان حکومت کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیے سپورٹ تو ہے, حملے ہو یا نہ ہو, سیز فائر کے دوران بھی جو ہے وہ حملے ہوتے رہے, اور یہ طالبان کے آنے سے پہلے بھی TTP کے حملے جاری تھے, مختلف اور جو کے فیکشنز ان کے حملے جاری تھے. انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی واقعات تو کبھی بھی وارداتیں کم نہیں تھی, ان کے اندر فریکوینسی میں کمی بیشی آتی رہی ہے. ہاں ان کے طالبان کے آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا, پھر 1-2 ماہ کے جب سیز فائر کا اناؤنس ہوا تو انیشلی اس میں یہ فریکوینسی کم ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر بڑھ گئی, کیونکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے TTP کے خلاف مالا کنڈ سے لے کے وزیرستان تک, تو اس سے ایک دم جو ہے TTP کی صفوں کے اندر ایک دم سے رہنما بڑھی, اور شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے اور پاکستان ان کو پورے نہیں کرنا چاہتا, تو انہوں نے ایک دم سے جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ کر دیا. عامر صاحب, اس سے ریلیٹ ایک اور کوشچن ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے, جو لوگ مر رہے ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, ان حالات میں افغان طالبان کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے یہ تو غلطی دونوں طرف کی ہے, اور بنیادی طور پہ یہ غلطی پاکستان کی ہے, اور اسٹیڈی کے کیڈر اس کو کہنا چاہیے کہ طالبان کے اوپر انہوں نے اعتبار کیا کہ وہ اس میں فیسیلیٹیٹر ہوں گے, اور پورے طالبان جو نہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کون لوگ اس کے اندر فیسیلیٹیٹر تھے بات چیت میں. یہ اصل میں بائی لیٹرل ایشو تھا افغانستان اور پاکستان کا, یہ TTP اور پاکستان کا ایشو نہیں تھا, تو اس لیے یہ طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی, اور ابھی بھی پاکستان کو طالبان کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے کہ جو TTP کے ایلیمنٹ جو لیڈرشپ ادھر ہے اس کے متعلق ان کا کیا فیصلہ ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس کے ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کہ ان کے نظریاتی جو گٹھ جوڑ ہے وہ اس کے کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال بات تو بائی لیٹرلی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور خان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ جو ایشو ہے طالبان کے ساتھ ہی مل کے حل کرنا ہوگا, اس کو آپ TTP کے ساتھ نہیں حل کر سکتے. اچھا ریور صاحب, آپ سے یہ کوشچن ہے میرا. عامر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی پاکستان اور افغان طالبان کو بات چیت کرنی چاہیے TTP کے حوالے سے, لیکن دوسری جانب افغان طالبان تو یہ مان نہیں رہے کہ TTP کے لوگ وہاں پر کابل میں ہیں یا افغانستان میں ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہے, جب وہ مسئلے کا سرے سے وہ انکار ہی کر رہے ہیں, اقرار ہی نہیں کر رہے, تو اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ افغان طالبان تو اب وہ کام کر رہی ہے جو کسی زمانے میں پاکستان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہاں پہ افغان طالبان کے ٹھکانے ہیں تو پاکستان کہتا تھا کہ نہیں یہاں پہ تو نہیں ہے. تو اب وہ بالکل اسی طرح کی بات ہے, اور یہ افغان طالبان صرف یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, وہ اتنا سارا آج کل جھوٹ بول رہے ہیں, اتنا سارا, اور ایسا کہ بالکل جس کے ثبوت ہے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہوا یہ تو باقاعدہ امارت اسلامی کی سالیسی میں ہوا، افغانستان کے اندر ہوا، کابل میں ہوا، تو پھر کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پاکستان سے لائے گئے تھے، کابل ہوٹل میں بٹھائے گئے تھے، ان کی بات چیت کرائی گئی، جب بات چیت ختم ہو گئی تو وہ واپس پاکستان چلے گئے۔ یہ اچھا، تو اب یہ تو باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو بس میں اور آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دیکھیں، نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو صحیح جب وہ مان ہی نہیں رہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر افغانستان میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا ان کے لوگ ہیں، تو اس کے بعد ہم یعنی پاکستان کی ریاست کس طرح اور کیسے ٹی ٹی پی ہماری ملٹری تو کم از کم 5 مرتبہ تو جب سے امارت اسلامی وہاں پہ آئی ہے تو ہماری ملٹری جو ہے نا 5 مرتبہ یہ بات آن دا ریکارڈ کر چکی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ ساری لیڈرشپ جو ٹی ٹی پی کی ہے وہ وہاں پہ ہیں۔ اگر آپ جتنی بھی اگر آپ ٹی ٹی پی کے کسی لیڈر سے آپ بات کریں تو وہ شاید اس کو ڈینائی نہ کریں کہ ہم جو ہے نا افغانستان میں نہیں ہے۔ صحیح۔ اور لیکن یہاں پہ ان کے حملے جو ہے اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا جیسے جتوں کی شکل میں یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ پہلے سے موجود ہے پاکستان کے اندر، ان کے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، اس نے جو بیان ہے سٹیٹمنٹ کا، اس پہ مجھے عمران خان صاحب عمران خان صاحب جو ہے نا ہر چیز کے اوپر سیاست کرتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس پہ بھی ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ تو جو ہے نا معاملہ کدھر پہ اٹک گیا، یہ معاملہ جو ہے نا کیوں بات آگے نہیں بڑھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے جو مطالبے تھے وہ بڑے سخت تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے اس کو آپ ریورس کر دیں، ہم اسلحہ سمیت جو ہے نا پاکستان آئیں گے۔ تو کیا عمران خان صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی تھی اور ہم کامیاب ہو گئے تھے، تو کیا عمران خان صاحب نے ان کی یہی 2 مطالبے جو ہے تو مان لیے تھے؟ یہ اب سوال ہے عمران خان صاحب سے۔ اور اس میرا آپ سے کوسچن ہے کہ جب عمران خان صاحب مان رہے ہیں کہ ان کی حکومت یعنی ان کو ری سیٹل کرا رہی تھی، طالبان کو واپس پاکستان میں لا کر آباد کرا رہی تھی، تو پھر مراد سید صاحب کس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور اب کس کے خلاف ابھی احتجاج کر رہے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سیاست کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس میں عمران خان صاحب ایک کردار ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی بیک پہ مذاکرات کون کرتا ہے۔ اور ابھی یہ جو معاملہ لیکن عمران خان صاحب کے نالج میں تو تھا، اس کی نالج میں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی منظوری سے کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی آفیسر آ کر یا اپنی طرف سے اتنا بڑا فیصلہ لے گا؟ اس کی منظوری سے کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے، میں آپ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا عمران خان صاحب اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے گا کہ جیسے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ان کے ٹی ٹی پی کے مطالبے ہیں یہ ریاست پاکستان کے لیے اس کا تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اب تو وہ جو ہے نا ان 2 مطالبوں سے وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو یہ ابھی جو اس کے ساتھ یہ اور بھی کوسچن ہے، میں نے عامر رانا صاحب سے بھی پوچھا کہ پاکستان میں جو جاری بدامنی ہے تو اس میں افغان طالبان کا کتنا رول ہے، یا اس میں افغانستان کے جو طالبان ہے، امارت اسلامی کی حکومت ہے، کتنا انفلوئنس ہے ان حالت پر؟ میرے خیال میں دیکھیں وکاس، سانحہ کوئی نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ یعنی میں 51 سال کا ہوں اور 45 سال سے یہ ڈرامہ جو ہے یہ جاری ہے، اور بدقسمتی پختونوں کو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ابھی آپ کو پہلے ایک ہفتہ پہلے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو طالبان کی طرف سے تھریٹ ملا ہے۔ اب عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو یہ طالبان کو باور کراتے ہیں بالکل کہ میں تو حامی ہوں آپ کو لانے میں اور اپنے جو مطالبات ہیں ماننے میں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی بات کرتے ہیں؟ یہ تو اس کو لکھ کے دے دیا گیا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے دے دیا گیا ہوگا نا عمران خان صاحب کو، تو ظاہر ہے نہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو لڑ رہی ہے تو ایک بندے کی 10 سال سے پختونخوا میں حکومت ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ پختونوں کی وکالت نہیں کر سکتے ہیں اور طالبان یا دہشت گردوں کی وکالت کرتے ہیں، تو یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وکاس دیکھیں یہ اس پوری خطے کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو آپ لوگ سارے طالبان کو برا بلا کہتے ہو،
وہاں پہ افغانستان میں وہ چلے گئے اور اقتدار میں بیٹھ گئے تو کوئی تو ان کو مبارکباد دے رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ توڑ دی ہیں. اور عمران خان صاحب کا بیان اس ریکارڈ پر ہے, چینلز بھی اور صحافی بھی, عمران خان صرف سیاسی لوگ نہیں, بہت سارے لوگ ان کو مبارکبادیں دے رہے تھے. اور آپ اس دن کی نیکسٹ مارننگ کی پشاور کی اخبارات اٹھائیں تو فرنٹ پیج تو سارا ان سے بھرا تھا. آپ کے چینلز پہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا نا. اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون جبر نہیں ہو سکتا, تشدد نہیں ہو سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ یہاں پہ مظلوم زخمی دہشت گردی کے مارے ہوئے پختونوں کی کوئی وکالت نہیں کر سکتے. یہ سارے منطقے کا مسئلہ ہے. دوبارہ آئیں گی اسی بات پہ کہ دیکھیں اسی ایشو سے تو ایران نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, ہندوستان نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, روس نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, چائنا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, امریکہ تو میں دوبارہ کہوں گا کہ ہزاروں میل دور ہے. پاکستان نے بھی پنجاب کو محفوظ رکھا ہوا ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پنجاب ہے اور پنجاب پاکستان ہے تو پھر لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ یہ تو ایجنٹ ہیں. ورنہ کوئی یہ ہمیں سمجھائے اگر یہ ریاست کی جنگ ہے تو یہ جنگ تو 45 سال پختونوں نے لڑی, اب ایک 5 سال پنجاب لڑے نا, ایک 15 سال پنجاب لڑے نا, لیکن اس کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے. ٹی ٹی پی کا زیادہ جو انفلکس ہے وہ بھی اسی صوبے کے ساتھ ہے, لوگ بھی یہ بنائے کس نے ہیں؟ یہ خود بنی ہے, یہ کوئی زمین کی فصل تھی نہیں, یہ تو نیچرل بات ہے اسی ریاست نے بنائی ہے. افغانستان کے ساتھ جو یہ تو راہیل شریف بھی مان رہے ہیں, یہ تو نصیر اللہ بابر بھی مان رہا تھا, یہ تو عمران خان بھی مان رہے ہیں, یہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا مان رہی ہے کہ یہ ہماری بغیر وردی کی فوج ہے. بغیر وردی کی فوج کو جب اب بناتے ہو افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اس پہ قبضہ کرنے کے لیے, اب اس کو سنبھالے گا کون؟ یہی وہ چیز ہے. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں کون, اس کو کس نے بنائے ہیں, اسلحہ کون دے رہے ہیں, فائنانس کون کر رہا ہے, فیڈ کون کر رہا ہے, راستے کون دے رہا ہے. یہاں آپ نے احسان اللہ احسان ادھر سے کس طرح بھاگ گئے, ابھی کہاں پہ روپوش ہے, وہ ہوا میں اڑ گئے. اچھا صحیح, یہ کوشچن میں عامر صاحب سے یہ کوشچن جو بابک صاحب نے بات کی ہے پنجاب کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے, عامر صاحب سردار حسین بابک صاحب, اور یہاں پر ویسے بھی بابک صاحب کے علاوہ بھی یہ تاثر ہے انٹیلیجنشیا میں یا عام جو حلقے ہیں کہ یہ لڑائی خیبر پختونخوا کی عوام لڑ رہے ہیں, یعنی پختون لڑ رہے ہیں. عمران صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران صاحب کو ہم دوبارہ فون پر لیں اور ان سے اسی حوالے سے ہم ان کا بھی موقف جانیں کہ یہ جو تاثر ہے ٹیررزم کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے, تو اس پر ان کا کیا موقف ہے. آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل میں یہ جو عمران خان صاحب کا جس بیان پہ ہم بات کر رہے ہیں, شاید اس سے پہلے یا اسی بیان میں عمران خان صاحب نے ایک اور جو ہے نا بات کی تھی کہ ہماری جو پولیس ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں لڑ سکتی ہے, وہ کمزور ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, وہ اسکرپٹ آپ نے پورا چلایا نہیں. تو دیکھیں یہ تو بہت بڑا, وہ تو پورے گھنٹے کا انٹرویو ہے تو اس کو ہم کیسے چلاتے ہیں. اچھا, یہ بھی عمران خان صاحب نے دیکھیں کتنی صاف جھوٹ بولا ہے. ایک تو عمران خان صاحب ٹی ٹی پی کے خلاف کون لڑ رہا ہے, کون, اس صوبے کی پولیس لڑ رہی ہے نا, اس صوبے کی لڑ رہی ہے نا, زیادہ تشدد کے واقعات تو یہاں پہ ہو رہے ہیں نا. تو اسی پولیس کو وہ مثالی پولیس کہا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو, جب کتنی وہ جو ہے نا اسپیچز کرتے تھے. اور پھر جو ہے نا یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری تو نظر ہے سارے جتنی جہاں پہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں, ہماری پولیس جو ہے نا کتنی جرأت مندی کے ساتھ ان کے خلاف لڑ رہی ہے. ہر جگہ پہ جو ہے نا بالکل یعنی بہت بڑی قربانیاں دے رہی ہے اور شہادت دے رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ اور ریئیکٹ کر کے ایک, جیسے بابک صاحب نے کہا کہ وہ خود جو ہے نا طالبان کو یہ ان کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. بابک صاحب, بابک صاحب کی جو بات کی تو میں آپ سے یہ کوشچن کرتا ہوں کہ بابک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کو اور ان پختونوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بابک صاحب کہتے ہیں کہ جو طالبان تھے یا جو افغانستان پر چڑھائی کے جو منصوبے تھے تو وہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں بنائے گئے, لیکن اب جو فصل بوئی گئی تھی تو وہ ہم کاٹ رہے ہیں, پختون کاٹ رہے ہیں. تو
اس حوالے سے آپ کی کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ بات اب یہ جنگ جو ہے نا اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اب یہ جو باب اقساق کی بات ہے یہ بالکل جو ہے نا درست ثابت ہو رہی ہے. پہلے اگر یہ جو ہے نا اگر یہ 5 سال یہ جنگ ہوتی 10 سال ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ یار ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو ہے نا اس طرح بن گیا اب جو ہے نا امن آ گیا ہے. لیکن یہ بات بالکل جو ہے نا اب اس پہ یعنی اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ آخر اسی خطے کی کیوں مطلب وہ جو ہے نا ایک میدانی جنگ بنایا جا رہا ہے. یہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے. یہ تقریباً 40 سال سے تو ہم جو ہے نا ہمارے یعنی بالکل یہ ہمارے سامنے ہے کہ 40 سال سے تو ہم یہ جنگ دیکھ رہے ہیں اور مسلسل جو ہے نا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی جو ہے نا قبائلی علاقے پھر پختونخوا کے علاقے اور پنجاب کے اندر بھی جو ہے نا یہ بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر بھی وہاں پہ بھی شدت پسند تنظیمیں ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو ٹاپ شدت پسند تنظیمیں کہہ سکتا ہے وہ تو پنجاب میں ہے لیکن وہ اس وقت جو ہے نا وہ ڈارمنٹ موڈ میں ہے یعنی اس وقت جو ہے نا کوئی اجازت نہیں ہے وہاں پہ واردات. عامر رانا صاحب سے بھی عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. عامر رانا صاحب یہ جو تاثر ہے کہ یہ جنگ بلکہ بابک صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ جنگ اب پختون لڑ رہے ہیں اور قیمت بھی پختون چکا رہے ہیں اپنے خون سے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یعنی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے. تو اس پرسپشن کو آپ کس حد تک اس کی انالیسس کریں گے اور کس حد تک آپ درست مانتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ جو اس قسم کے سینٹیمنٹس ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوئے. ادروائز تو آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر پورا پاکستان رہا ہے اور اگر پورے اعداد و شمار دیکھیں راولپنڈی لاہور بلکہ جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کا اضافہ ہوا وہ کے پی میں اور اس وقت کے فاٹا میں تو بہت دیر میں پہنچی. یہ حملے تو مری سے اسلام آباد سے لاہور اور کراچی کے بعد جو ہے وہ بہت دیر میں ادھر پہنچے. تو اس میں یہ کہنا کہ اس کو ایتھنک اس میں دیکھنا میرا نہیں خیال کے درست ہے. اس میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کلیکٹیو ایک فیلئر ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل لیڈرشپ کا. پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کہ اس نے آج تک سیکورٹی پالیسی کی جو ہے کسٹوڈین شپ نے لی اس کو آن نہیں کیا اور اس کو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑا ہوا ہے. اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے ہیں وہ ایک خاص اپنے اسٹریٹجک کانٹیکٹ کے اندر ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہے. اور اس جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کمپوزیشن ہے وہ پنجاب نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کشمیری ہیں پشتون ہیں اردو اسپیکنگ ہے بلوچوں کا شیئر بھی گریجولی اس کے اندر جو ہے ابھی لوئر رینکس کے اندر بڑھ رہا ہے. تو اس کو ایک غصے کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی جو مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ہے تو اس وجہ سے یہ سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے. اچھا عامر صاحب یہ جو ریاست آپ فرما رہے ہیں تو گزشتہ دنوں جو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اس میں بھی فیصلہ کیا گیا پتہ نہیں کیا فیصلے کیے گئے عوام کو تو نہیں پتہ. آپ کی کیا معلومات ہے کیا ریاست کوئی آپریشن کا ارادہ رکھتی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف یا جو دوسرے تنظیمیں ہیں عسکریت پسند؟ عمران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا اس میں ابھی آپریشن دیکھیے کہاں پہ ہو سکتا ہے. ابھی جو اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ افغانستان میں ہے اس کے اوپر کچھ اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ ان کے اوپر کچھ حملے ہوئے ہیں لیکن اس طریقے کے منظم تو نہیں ہے ٹی ٹی پی کے کہیں پہ جا کے کسی ایریا کو کلیئر کرنا ہو. وہ پہلے سے ہی سرچ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں اور اب یہ ہے کہ اس میں شدت آئے گی اور جیسے جیسے بڑھیں گے. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ خان صاحب جس کو پبلکلی مان رہے ہیں اس کو بڑا چھپا کے رکھا گیا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ کیسے آئے. تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اور اس معاہدے کی طرف جانے کی ضرورت ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے ان کا ڈیٹا کدھر ہے اور وہ کہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تو اس میں پھر میرا خیال ہے کہ آپریشن کرنا جو ہے فوکس جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا بابا صاحب آپ کچھ کہتے ہیں؟ میں دیکھیں یہ بھائی صاحب جو ہیں پاکستان کے ہیں پاکستان کی سٹیزنز ہیں جی اور ہم تینوں بھی پاکستان کی سٹیزنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ان باشندوں کے اتنی توفیق بھی نہیں دی ہے یہ مجھے جواب دے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں پنجاب میں کتنے مساجد میں خودکش دھماکے ہوئے ہیں. میرا یہ بھائی مجھے جواب دیں کہ پنجاب کے کس کونے میں لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور درختوں میں اویزان کیے جاتے ہیں. یہ بھائی مجھے جواب دیں کہ پنجاب میں کتنے پولیو کارکن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے.
یہ مجھے جواب دیں کہ پنجاب میں کتنی ڈی پی اوز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور پولیس جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. کیا یہ مجھے جواب دے؟ ٹائم ختم ہو جائے گا. کتنے ممبران میرے بھائی 2 منٹ ہے. پنجاب کے اندر پولیس تھی، مساجد، میرے بھائی یہ سب کا مسئلہ ہے، لیکن نہیں بابا صاحب آپ لوگ جواب سن لیں. خیر جواب سن لیں نا. ابھی تو میں بات کر رہا ہوں. نہیں تو ٹائم پر آپ دو باتیں اور کر رہا ہوں. جلدی سے کر لیں تاکہ میں جواب دے دوں. کتنے ممبر آف دا پارلیمنٹ پنجاب میں شہید ہو گئے، کتنے اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. چلو مجھے اس کا میں 10 منٹ اس پہ اور بھی بات کر. جی عامران صاحب، یہ بابک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یا جس تعداد میں یہاں پر حملے ہوئے ہیں، انہوں نے کوشچن انہوں نے کی، تو آپ اس کا کیا جواب کتنے پریس کلبوں پہ حملے ہوئے ہیں؟ دیکھیے بالکل اس میں جو سیاسی لیڈرشپ کا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ یقیناً اے این سی کے پیپلز پارٹی کے لوگ سب سے زیادہ کے پی میں ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ اس کو اسی تقسیم کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو میرا خیال ہے درست نہیں ہے. پنجاب کی مساجد جو ہیں وہ آپ کو بڑے اگر حملے میں بتا دوں تو کیا راول پنڈی میں پریڈ لین کے اور مون مارکیٹ کے جو اور چرچز کے اوپر گلشن اقبال کا اور پولیس سینٹر کے اوپر اور ایف آئی اے کی بلڈنگ کو، یہ بے تحاشا ایک لمبی قطار ہے. اس کو اتنا سمپلیفائی کرنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت ہی براڈر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہیں کہ کوئی خاص کوئی ایک مخاصمت ہے دو صوبوں کے درمیان اور وہ چاہتا ہے کہ صرف کے پی اس کو برداشت کرتا رہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دیکھیں ہماری کیس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے نا. ہم پاکستان کا حصہ ہیں. دیکھیں یہ مجھے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے. دیکھیں میں اپنے مقدمے کو لڑ سکتا ہوں لیکن آپ ٹائم دو گے نا. بجلی میری ہے، قبضہ کس کا ہے؟ گیس میرا ہے، قبضہ کس کا ہے؟ تیل میرا ہے، قبضہ کس کا ہے؟ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پرائی جنگ لا کے ہماری سر پہ توم دے دی گئی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ بات کریں گے آپ لوگ ہمیں کاٹو گے اور پھر کہیں گے کہ تعصب کی بنیاد ہے. گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے نہیں، دلیل کے ساتھ یہ بات کرے اور دلیل کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا پاکستان کا نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کا ہوتا تو کیوں ہم ایٹمی قوت نہیں ہے؟ 43 سال سے میرے مدرسے کو تحفظ نہیں ہے. اگر پاکستان کا نہیں مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ کس کا ہے اگر پاکستان کا نہیں ہے تو؟ یہ امریکہ کا مسئلہ ہے اور پاکستان اجرت کا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اجرت کا کام جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں، پختون سرزمین سے لے رہے ہیں. امریکہ تو چلا گیا افغانستان سے. امریکہ کب چلا گیا؟ یہ طالبان کس کے اشارے پہ بیٹھے ہیں؟ طالبان ساری صلح کر لی، وہ چلی امریکہ چلا گیا ہے. افغانستان میں طالبان کو ابھی تنخواہیں کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے طالبان کو تنخواہیں؟ کون دے رہا ہے؟ امریکہ نہیں دے رہا. نہیں ابھی تک تو اس طرح یہ امریکہ دے رہا ہے. آخری ریکارڈ کیوں سارا نہیں دے رہے ہو؟ نہیں وہ جو امداد یہ کی پیسے قطر میں دوحہ میں آفس کس نے کھولا ہے؟ اس کی پیمنٹ کون کر رہے ہیں؟ طالبان کے پاس اتنے ریسورسز تھی. 20 سال یہ جو افغانستان میں ابھی حکمران ہیں یہ لوگ کہاں پہ؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہے یہ ہمارا یہ امریکی پروجیکٹ ہے؟ امریکی پروجیکٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کس کی؟ امریکی پروجیکٹ ہے، امریکہ کی پروجیکٹ ہے. ظاہر ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے. جی پاکستان میں بھی اس میں برخدار ہے اور ایک کردار ہے. ہندوستان بھی ایک کردار ہے، ایران بھی ایک کردار ہے، چائنا کا اپنا ایک مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں اچھا عامران صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس صرف. عامران صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ جی اب اگر صرف 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، اگر آپ اس میں کوئی بولنا چاہیں تو. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے چیزیں. اس کے اوپر اتنے اچھے انالیسس ہیں، آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں موجود ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئی، کون ذمہ دار ہے. ابھی جو چیلنج ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اب چیلنج یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے پی کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہے، اسلام آباد تک وہ آ گئی ہے، کراچی کے اندر بھی ایسی اطلاعات ہیں. اس کو سب نے مل کے جو ہے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور کے پی بہت ہی سینسیٹیو ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ جیوگرافیکلی وہیں سے وہ لوگ آئے ہیں، تو اس کو سب بیٹھیں گے مل کے. اور میرا خیال ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی مل کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کس سلسلے میں جانا. تو یہی وہ جواب ہے جو پالیسی کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں ابھی تک وقت ختم ہوا ہے میرے پاس. قیادت سے بھی تو سیاسی قیادت کے پاس پورا موقع ہے کہ اس کو درست کر سکیں. صحیح، بہت شکریہ عامران صاحب. اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے پروگرام رکھیں گے اور زیادہ ٹائم پہ اس پر بحث کریں گے تاکہ یہ مسئلہ عوام کی سمجھ میں اور اس کی تہ تک پہنچ سکے. عرفت صاحب کا شکریہ، بابک صاحب کا بھی شکریہ، نظیر آپ کا بھی شکریہ. آئندہ ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.